نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين ذو الفتح عما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال أيضا في مقام آخر: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے آج ہم تمام تحریک منہاج القرآن اقنے والی کے زیر اہتمام سالانہ دروس عرفان القرآن کی دوسری نشست میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں. اور بحمدہ تعالی تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ملک عزیز میں 50 مقامات پر یہ دروس منعقد ہو رہے ہیں. میں اس قدر خوبصورت انتظامات کرنے آپ کو اور مجھے ان دروس میں شامل ہونے کی سعادت تحریک منہاج القرآن اکڑے والا، یوتھ لیگ، MSM، منہاج القرآن علماء کونسل اور منہاج القرآن ویمن لیگ، جملہ احباب جن کی کاوشوں سے، جن کی محنتوں سے، جن کی قربانیوں سے یہ دروس منعقد ہوئے، اللہ جل مجدہ ایسے تمام احباب کو دنیا میں، پھر قبر میں، پھر روز حشر حضور کی قدموں میں جگہ خاص عطا فرمائے. محترم و محتشم معزز سادات اعظام، ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، خواتین و حضرات، کل کی نشست بھی آپ نے سماعت فرمائی اور آج ابھی جیسا کہ محترم جناب سرفراز صاحب آپ کے سامنے آج کے موضوع کا اعلان فرما رہے تھے. آج ہمارا موضوع درس ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخبارات، اشتہارات پر جب آپ نے یہ موضوع سماعت فرمایا ہوگا، سنا ہوگا، اختیارات مصطفیٰ، تو ضرور ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ آج اس موضوع کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. صدیاں 14 بیت چکی، نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ذمہ داری نبھا کر ظاہری طور پر پردہ فرما چکے. اب کیا ضرورت پڑ گئی ہے اختیارات کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، بیان کرنے کی. جب بھی کہیں غلط فہمی یا مغالطے پیدا ہو جائیں بالخصوص عقائد میں، اور اس کا مناسب وقت پر تدارک نہ کیا جائے، وہ مغالطے اور غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں، تو یہ مغالطے اور غلط فہمیاں انسان کو بہت دور گمراہی تک لے جاتے ہیں. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاشرے میں دو طرح کے
طبقے پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو یکسر انکار کر دیتے ہیں اور وہ بھی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. ایک وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار اور آقا کے وسیع اختیارات کا اعلان کرتے ہیں. مغالطے دونوں طرف ہیں، غلط فہمیاں سننے میں سنانے میں دونوں طرف ہیں. اور تحریک منہاج القرآن کا آپ کے سامنے عقیدے کے اس اہم باب میں اختیارات مصطفیٰ سامنے رکھنے کا مقصد کسی پر تنقید یا کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں، بلکہ عقیدہ حقہ میں غلط فہمیاں اور مغالطے دور کرنے کی کوشش ہے. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر شے کا حقیقی مالک و مختار صرف اللہ ہے. وہ زمین کا ذرہ ہو یا عرش ہو، چیونٹی سے لے کے فرشتے تک، انسان سے لے کے کل مخلوقات تک، ہر شے کا واحد مالک وحدہ لا شریک مختار صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں. اس بات کی وضاحت کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. اللہ جل مجدہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی ترجمہ عرفان القرآن میں فرماتے ہیں کہ پاک وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے. بیدہ الملک، یہ وہ عقیدہ تھا جو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. اور آیت قرآنی میں آج کے عقیدے کو سننا چاہیں تو نہایت بابرکت ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک، تمام جہانوں کی سلطنت جس کے ہاتھ میں ہے وہ تمہارا اللہ ہے. مگر اس عقیدے کی پوری وضاحت آیہ مبارکہ کے اگلے حصے سے ہوتی ہے. اللہ جل مجدہ کو مالک تو ہر کوئی مانتا ہے، خالق بھی ہر کوئی مانتا ہے، مختار بھی ہر کوئی مانتا ہے. مگر آیت کا اگلا حصہ تلاوت کریں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ جہاں وہ ساری کائنات کا مالک ہے وہاں وہ ہر چیز پر، حضور شیخ الاسلام ترجمہ فرماتے ہیں، پوری طرح قادر ہے. مالک بھی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. فقط مالک ہونا اور بات ہے اور مختار اور قادر ہونا اور بات ہے. ملکیت کے ساتھ قدرت رکھنا یہ رب کی شان ہے. اللہ جل مجدہ مالک بھی ہے، قادر بھی ہے. مالک وہ ہے جو انسان کو زمین پر پیدا کرے، اور قادر وہ ہے کہ بشر کو پاس بلا کے عرش پر بٹھا دے. یہ قادر ہے. قادر اس کو کہتے ہیں جو کرنا چاہے تو کوئی روک نہ سکے، جو کہنا چاہے تو کوئی ٹوک نہ سکے، جو ہر تھاں ہر جگہ اور ہر وقت اپنی مرضی کرے اس کو قادر کہتے ہیں. روز سورج مشرق سے نکالے، کسی دن مغرب سے نکال کے دکھا دے تو کوئی روک نہ سکے، وہ قادر ہے. جس کو شہنشاہ بنا دے، جس کو گدھا بنا دے، جس کو زندگی دے، جس کو موت دے، جس کو صحت دے، جس کو بیماری دے، جس کو رزق کم دے، جس کو زیادہ دے. جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس تقسیم کو ہم کہتے ہیں قادر کی مرضی کا. اختیارات اللہ کے جانتے وقت تجھے کیوں شرک کا خطرہ پڑ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کے پاس اختیارات کیا ہو ہی نہیں سکتے؟ کیا کوئی اللہ کے سوا اپنے دائرے میں مختار ہو ہی نہیں سکتا؟ مختار حقیقی اللہ ہے، مگر کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ قادر ہے کہ جس طرح وہ رزق دے یرزق من یشاء، جسے رزق دے یحیی و یمیت،
جسے زندگی اور موت دے. رب سے محبت کرنے والوں، اللہ مالک ہے مگر قادر اتنا ہے. قل اللہم ممالک الملک تؤتی الملک من تشاء. میرے مصطفیٰ اعلان فرما دیجئے وہ جس کو چاہے سارا ملک بھی دے دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. مالک ہے وہ، بیدہ الملک تؤتی الملک من تشاء. وہ جسے چاہے ملک دے. رب نے اس میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں کہ کس کو کیا دے رہا ہے. جب اللہ رب العزت نے اپنی سلطنت کا اعلان فرمایا تو خود اعلان فرمایا تبارک، پاک ہے وہ ذات. اور جب دینے کی بات تھی تو فرمایا کل، میرے مصطفیٰ آپ ان کو بتائیے کہ اللہ مختار ہے، مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء. میرے مصطفیٰ بتا دیجئے وہ جسے چاہے ملک عطا فرما دے، وہ جسے چاہے جسے ہوتے ہیں. اور محمد مصطفیٰ ہے محبوب کا وہ رب جسے چاہے دے سکتا ہے. محبوب کی خاطر تو کائنات بنائی ہے. وہ اوروں کو جتنا چاہے دے، محبوب کی خاطر تو کائنات بنائی ہے. تو اللہ جل مجدہ خود مالک ہے، خود مختار ہے. جس کو چاہے جتنا نواز دے، یہ اس کے قادر ہونے کی نشانی ہے. وہ ہے اب مجھے ذرا یہ جملہ کہنے میں آسانی ہوگی کہ حقیقی مالک و مختار اللہ ہے، مگر اس نے اپنی عطا خاص اور فضل عظیم سے اپنے محبوب کو اپنی ساری خدائی کا والی و حاکم اور مختار بنا دیا. اتنی وضاحت اور آیت بیان کرنے کے بعد کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر رب نے اپنی عطا خاص اور فضل عظیم سے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والی و حاکم اور مختار بنا دیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے عقیدے کی وضاحت کروں کہ حضور والی بھی ہیں، ہمارے آقا مالک بھی ہیں، اور ہمارے آقا مختار بھی ہیں، اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے کروں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے قادر کا معنی آنا چاہیے کہ قادر کون ہے. اگر لفظ قادر پر آپ کلیئر ہو گئے تو اگلا موضوع سمجھنے میں نہایت آسانی ہوگی کہ اللہ نے اپنی مملکت کے مالک ہونے کے ساتھ قادر ہونے کا لفظ بتایا. چند جملے میں نے بتائے. اب اگر میں اپنے لفظ بیان کرتا رہوں تو شاید وقت بھی بیت جائے اور میں سمجھا نہ سکوں. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑی معروف. اگر اس پہ توجہ کر لی تو نہ صرف دل کو بلکہ روح مطمئن ہوگی. قادر وہ ہے جو پیدا تو یوسف کرے، بنائے تو یوسف. اس نے یوسف کی آج دنیا مثال دیتا ہے. قادر وہ ہے جو پیدا تو یوسف کرے، پیغمبر ہیں اور ابن پیغمبر ہیں، نبی ہیں اور ابن نبی ہیں. میں صرف اللہ کی قدرت اور مالک کی مرضی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. قادر وہ ہے جو پیدا تو یوسف کرے، بنائے تو یوسف، گرا کنویں میں دے. آپ کہیں گے بھائیوں نے گرایا، وہ زمین کا کنواں مل کیوں نہیں گیا جس میں یوسف علیہ السلام جیسے جمیل نبی کو ڈالا جا رہا ہے؟ وہ ہاتھ شال کیوں نہیں ہو گئے جو یوسف کو پکڑ کے کنویں میں ڈال رہے ہیں؟ جبرائیل تو کہاں تھا، کہاں تھا تیرا پر؟ کنویں پر رکھا کیوں نہیں جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا؟ نہ ڈالنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے، نہ زمین آپس میں ملی، اور نہ ہی وہ ہاتھ شال ہوئے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا رہے. کیوں؟ قادر خود یہ کروا رہا ہے. بنایا یوسف، گرایا کنویں میں، گرایا کنویں میں، بٹھا مصر کے تخت پر دیا ہے. کوئی پوچھے کیوں؟ کا قادر جو ہوں، دکھا رہا ہوں اپنی قدرت کہ یوں کر سکتا ہوں. ایسا کیا ہے، پیدا یوسف کیا، گرایا کنویں میں، بٹھا مصر کے تخت پہ دیا. نبی اور امتی کا موازنہ نہیں ہے. امت ساری بھی مل جائے تو نبی کے قدم سے بھی آگے نہیں جا سکتی. پیدا یوسف فرمایا، گرایا کنویں میں، بٹھا تخت پہ دیا. اور دل تھام کے سنو، پیدا بلال کیا،
رنگ کالا دیا، ولادت غلام خاندان میں ہوئی، پیدا بلال کیا، بٹھا کعبے کی چھت پر دیا ہے۔ دنیا کہنے پڑی کہاں بلال، کہاں کعبے کا چھت، کہا اسی کو تو قادر کہتے ہیں، جس کو جو دے دے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی یہ تقسیم ہے، بس وہ قادر ہے، وہ قادر اعلان فرما رہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ میرے مصطفیٰ اعلان فرما دے وہ تیرا رب صرف مالک نہیں ہے، وہ قادر ہے، جس کو چاہے جتنا نواز دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اور کس کو کتنا نوازتا ہے؟ جس کے جتنی حیثیت ہوتی ہے۔ اب دلائل کی طرف جانے سے پہلے ایک اور قادر کے ساتھ ایک اور لفظ کی طرف بھی توجہ محبت چاہوں گا۔ بیدہ الملک، اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ بیدہ الملک، ہاتھ میں ہے ملک۔ اور ہمیں علماء عقائد بتاتے ہیں کہ اللہ تو جسم سے پاک ہے مگر جسم نہیں ہے۔ جس کا جسم نہیں اس کا ہاتھ کیسے ہوگا، کہاں ہوگا؟ مگر خود اللہ فرما رہا ہے بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کے ہاتھ کے بارے میں سوچیں گے اللہ اکبر، مولا تو بڑا ہے، تیرا ہاتھ کیسے ہوگا، وہ دست قدرت کیسے دکھے گا، وہ کس طرح ہوگا؟ رب فرماتے بیدہ الملک، بیدہ الملک، ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، ساری سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب رب کے ہاتھ کے تلاش میں نکلے، نگر نگر گلی گلی ہر مفتی ہر امام کے پاس جاؤ کہ یہ رب کا ہاتھ تو ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ کدھر ہے، وہ کیسے ہے، جس میں ساری سلطنت ہے، جس میں ساری کائنات ہے۔ جسم نہ ملا تو ہاتھ کیسے ملے گا؟ مگر ہاتھ ہے ضرور کہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ جب ہاتھ کی تلاش میں نکلے تو قرآن نے متوجہ کیا رب کی ہاتھ میں تلاش میں نکلنے والوں، جب تمہاری تلاش مکمل ہوگی کہ رب کا ہاتھ کہاں ہے تو قرآن بولے گا ان الذی یبایعونک انما یبایعون اللہ، کا اس درخت تلے دیکھو کچھ بندے آپس میں وعدے کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، ہاتھوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہاں مولا دکھ رہے ہیں، وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے، وہ صحابہ کرام ہے، ہاتھوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں۔ سب سے اوپر ہاتھ کس کا ہے؟ جس پر بیعت کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، وہ بشر کا ہاتھ ہے۔ رب نے اعلان فرمایا رب کے ہاتھ کی تلاش میں نکلنے والوں یبایعون اللہ، یہ بیعت لے تو مصطفیٰ رہے ہیں مگر سمجھو کہ یہی بیعت خدا کی ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا فوق ایدیہم، یہ جو ہاتھوں پر ہاتھ ہے، بول کس کا ہے؟ کہ مصطفیٰ کا ہے، بشر کا ہے، نبی کا ہے۔ کہ آج سے اپنا خیال بدل دو، یہ ہاتھ جو جڑا مصطفیٰ کے ساتھ ہے، رب فرما رہا ہے ید اللہ، اسی کو میں اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات۔ اب جب یہ پتا چل گیا کہ ہاتھ بھی ہے اور کائنات ساری اسی ہاتھ میں ہے تو مجھے علماء اجازت دیں کہ میں محبت سے کہہ دوں تبارک الذی بیدہ الملک۔ قرآن بتا رہا ہے کہ مالک وہ ہے اور اس نے اپنی سلطنت کا نظام ہاتھ میں رکھ دیا ہے اور اس ہاتھ ہی کو دست مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام سلطنت ہے۔ آئیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اختیارات کی ضرورت کب پڑتی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیارات دینا ضروری تھے؟ جب مالک اور مختار موجود ہے، کیا انبیاء کو اور سید الانبیاء کو اختیارات دینے چاہیے تھے اور کتنے دینے چاہیے تھے؟ حاضرین مکرم، یہ دنیا کا اصول ہے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ منصب تقسیم کیے جاتے ہیں
اور منصب بغیر اختیارات کے نہیں ہوتا. ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل ہوتا ہے، اگر اس کے پاس اختیارات نہیں تو اسے ہیڈ ماسٹر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ماسٹر تو اور بھی بہت ہیں. اگر اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو وہ پرنسپل کس بات کا ہے؟ گویا جب بھی کسی ادارے کا نظم چلانا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کو اختیارات دینے پڑتے ہیں، اور اسی اختیارات کی وجہ سے وہ منصب وجود میں آتا ہے. گویا اختیارات کے بغیر منصب لا یعنی ہوتا ہے. اختیارات کی بنیاد پر نظام اور منصب چلایا جاتا ہے. کسی کے پاس ایک شہر کے اختیارات ہوتے ہیں، وہ ناظم کہلائے، وہ چیئرمین کہلائے، وہ نمبردار کہلائے. کسی کے پاس تحصیل کا منصب ہوتا ہے، وہ تحصیلدار کہلائے یا ٹی ایم او کہلائے. کسی کے پاس ڈسٹرکٹ کے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ مالک ہوتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، وہ ڈی سی او کہلاتا ہے. گویا جس کے جتنے اختیارات ہیں اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے. ہر منصب کی کوئی حد ہے، ہر منصب کے کوئی اختیارات ہیں. اس کے اختیارات اس حد تک ہیں، جہاں حد ختم وہاں اختیارات رک جاتے ہیں. وہاں منصب کی حد، وہاں سے اختیارات. ایک تحصیل میں ٹی ایم او دوسرے تحصیل میں افسر تو کہلائے گا، مختار نہیں کہلائے گا. ایک ڈی سی او کا حکم اپنے ڈسٹرکٹ میں چلے گا، باہر وہ مؤسس تو کہلائے گا مگر وہ حاکم نہیں کہلائے گا. وزیر اعلیٰ اپنے ضلع کا تو مالک ہوتا ہے، دوسرے ضلع میں وہ مہمان تو ہوگا. وزیر اعلیٰ کے اختیارات نہیں ہوں گے. وزیر اعظم کے گفت میں ملک کا نظام ہوتا ہے، اس کے اشارے سے سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. مگر وہ اپنے ملک سے باہر جائے، شاہی مہمان تو ہوتا ہے، معزز تو ہوتا ہے مگر مختار نہیں ہوتا. اسے اس ملک کے قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے. جس طرح دنیا کے ہر منصب کی کوئی حد ہے، جس طرح دنیا کے ہر منصب کے کوئی اختیارات ہیں، رب نے بھی اپنے بندوں کو منصب عطا فرمائے. کسی کو ولی بنایا، کسی کو غوث، کسی کو قطب، کسی کو نبی بنایا. رب نے نبوت عطا فرمائی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو نبی اور نبی کے منصب میں کوئی اختیارات نہ ہو؟ اختیارات نبوت رب نے ہر نبی کو عطا فرمائے، مگر ہر نبی کا کوئی علاقہ تھا، ہر نبی کا کوئی زمانہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ بھی اپنا اور اختیارات بھی اپنے. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی اپنا، اختیارات بھی اپنے. ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے دائرے میں مختار ہوا کرتا تھا. اور جب بات سید الانبیاء کی آئی، ہر نبی کی ایک حد تھی. میرے مصطفیٰ تجھے صرف نبی نہیں سید الانبیاء بنا رہے ہیں، تجھے ختم رسول کا منصب دے رہے ہیں. کسی کو کلیم اللہ، کسی کو روح اللہ، کسی کو ذبیح اللہ، کسی کو خلیل اللہ بنایا. پیارے یوں منصب محبت میں تجھے حبیب اللہ کا مقام دے دیا. تو سید الانبیاء بھی، تو حبیب اللہ بھی. نہ تیرے نبوت کی کوئی حد ہے، نہ تیرے شان محبوبی کی کوئی حد ہے، نہ تیرے علاقے کی کوئی حد ہے. ہر زمانہ آپ کا، آج بھی، کل بھی، حشر میں بھی، زمین میں بھی، آسمان میں بھی، ہر جگہ نبوت آپ کی، ہر جگہ علاقہ آپ کا. ان کے جہاں تک علاقے تھے وہاں تک ان کے اختیارات تھے. پہلے تو میرے مصطفیٰ یہ بشر تیرا علاقہ ڈھونڈے، تیری حد ڈھونڈے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں رب نے ساری حدیں ہٹا کے سارے جہانوں میں رحمت کا اختیار آپ کو عطا فرما دیا. جس کے علاقے کی کوئی حد نہیں اس کے پھر اختیارات کی کیا حد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو منصب عطا فرمایا، میرے آقا اللہ جل مجدہ کے خلیفہ اعظم ہیں، میرے آقا اللہ جل مجدہ کے نائب اکبر ہیں، خلیفہ اعظم بھی اور نائب اکبر بھی. سو یہ تقاضا تھا ان منصب کا کہ خلیفہ اعظم کے پاس اختیارات کتنے ہوں، نائب اکبر اور سید الانبیاء کے پاس اختیارات. اگر اس سے کوئی بڑا منصب ہے جو نہیں ہے، ایک اللہ اکبر. اللہ اکبر کے بعد جتنی عظمت ہے وہ ساری مصطفی میں ہے، وہ اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی ہے. اب اگر میں اپنی اس بات کی وضاحت
ایک حدیث مبارکہ سے کروں تو بات ساری آسان ہو جائے گی کہ آقا کی حد کو کیسے ناپیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے، میں حد بتا رہا ہوں آقا کی حد کہاں تک ہو سکتی ہے، آقا نے فرمایا میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، اللہ قادر ہے کہ میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، حتیٰ کہ میں نے زمین کے کنارے دیکھ لیے، مشرق و مغرب کے کنارے دیکھ لیے۔ ابن ماجہ کی روایت، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ آقا فرماتے ہیں میں نے زمین کے کنارے دیکھ لیے، اور جب زمین کے کنارے دیکھ لیے تب میرے مالک اللہ نے فرمایا میرے حبیب جہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے مالک تجھے بنا دیا۔ اور زمین کی بات تو مجھے اور تجھے سمجھانے کے لیے بتائی کہ آپ اور میں زمین پہ رہتے ہیں، ہمارا تصور تو زمین سے باہر نہیں جا سکتا، آپ اور میں زمین پہ رہتے ہیں، اسی لیے بتایا کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک مالک میرے مصطفیٰ آپ ہیں۔ رہی بات نگاہ کی تو امام بخاری ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت ادا فرما رہے ہیں، دوران مصلی پر کھڑے امامت کے حضور نے قدم آگے بڑھایا پھر پیچھے ہٹے، امام بخاری کی صحیح روایت کہ ہاتھ قدم آگے بڑھایا پھر پیچھے ہٹے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج نماز میں یہ کیسی کیفیت تھی، آگے بھی بڑھے اور مسکرا رہے تھے۔ آقا نے فرمایا دوران نماز پردے ہٹا دیے گئے، جنت میرے سامنے پیش کی گئی، میں محمد نے قدم بڑھایا، سامنے جنت میں مجھے انگور کا گچھا نظر آیا، جی چاہا کہ انگور کا گچھا توڑ کر تمہارے سامنے رکھ دوں، بس روایت کے اتنے لفظ کافی ہیں، گویا میرے آقا بتا رہے ہیں کہ تمہارے نبی وہ ہیں جن پر رب کا کرم فضل اتنا ہے کہ کھڑے مسجد نبوی میں ہوتے ہیں ہاتھ جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ید اللہ، اس کو کہتے ہیں دست قدرت، اس کو کہتے ہیں اختیار۔ آقا نے فرمایا جی چاہا، یہ چاہنا مختار کے پاس ہوتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے اس کے پاس چاہنا نہیں ہوتا، فقط ماننا ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا جی چاہا کہ تمہارے لیے انگور لے آؤں، آقا پھر کیوں نہیں لائے؟ آقا فرما سکتے تھے پھر ہاتھ نہیں گئے اس لیے چھوڑ دیے، ہاتھ میں نہیں آئے اس لیے چھوڑ دیے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز بندہ اتارنا چاہے، شہد اتارنا چاہے نہیں اتار سکتا، چاہتا تو تھا مگر اتار نہ سکا، آقا پھر انگور کیوں نہ لائے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا میرا ہاتھ نہیں گیا یا مجھے اجازت نہیں تھی، حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو، اگر میں جنت کے پھل لے آتا تو تم کام کاج چھوڑ دیتے۔ یا رسول اللہ کام کاج چھوڑ دیتے؟ فرمایا ہاں، چونکہ جنت کا پھل جتنا بھی کھاؤ وہ کم نہیں ہوتا، وہ اور اتنا بڑھ جاتا ہے، تمہارے پیٹ بھر جاتے تو وہ گچھا قیامت تک ختم نہ ہوتا، سارے لوگ اسے کھاتے رہتے اور قیامت تک وہ ختم نہ ہوتا، تم کام کاج چھوڑ کر بس وہی انگور ہی کھاتے رہتے۔ حضور نے فرمایا اس وجہ سے میں نہیں لایا۔ آگے چلیں، یہ میں نے فقط آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی حد اور حضور کے اختیارات کی حد کے لیے روایت آپ کے سامنے لائی۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے قرآن اور احادیث کے دلائل سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید قرآن اور احادیث، بات ہم نے یہ کی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے، بہت توجہ کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے پیارے رسول کو اختیارات عطا فرمائے، کیا اس کے دلائل قرآن میں بھی ہیں؟ کیا اس کی آیتیں بھی موجود ہیں؟ ایک باب ہمارا ہے قرآن سے، دوسرا حدیث سے۔ عموماً آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ جب بھی کسی عقیدے کی بات ہوتی ہے یا شان مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے یا جب بھی کوئی علمی بات ہوتی ہے تو آواز آتی ہے قرآن سے کوئی دلائل ہے، قرآن میں کوئی آیت ہے۔ یہ مطالبہ درست ہے کہ جو کچھ بھی حق ہوگا وہ ضرور قرآن میں ہوگا،
حتیٰ کہ باطل کے چہرے سے بھی پردہ قرآن ہٹاتا ہے تو حق کیوں نہیں بتائے گا؟ اگر قرآن میں نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہے۔ اختیارات مصطفیٰ اگر حق ہیں تو وہ 100% قرآن میں ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی پچھلے 1-2 صدی سے ہم نے قرآن بیان کرنا چھوڑ دیا۔ بات ہماری سچ ہوتی ہے، کوئی دلیل قرآن سے پوچھے تو ہم اپنے بزرگوں کا قول سنا دیتے ہیں، کوئی ہم سے دلیل پوچھے ہم شعر سنا دیتے ہیں، کوئی ہم سے دلیل پوچھے قرآن کی تو ہم حکایات سنا دیتے ہیں، شعر سنا دیتے ہیں۔ اگلا بجا ہوتا ہے کہ میں بات قرآن کی کرتا ہوں، یہ شعر سناتے ہیں، میں بات قرآن کی کہتا ہوں، یہ فتاوی کی بات کرتے ہیں۔ زمانے کا حق ہے کہ وہ قرآن سے مسئلہ پوچھیں۔ امت مصطفیٰ یہ رائٹ رکھتی ہے، نوجوان نسل یہ حق رکھتی ہے کہ تم بات کر رہے ہو قرآن میں ہے یا نہیں ہے، چونکہ قیامت تک قرآن یہ ذمہ داری نبھائے گا۔ جب ہر بات قرآن میں ہے تو ہم قرآن میں سے کیوں بیان نہیں کرتے؟ یہ ذمہ داری ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے نبھائی ہے۔ منہاج القرآن کو لگتا ہے اللہ نے وجود اسی لیے دیا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، جاؤ اور پھر سے امت کو قرآن کا رستہ دکھا دو۔ حضور شیخ الاسلام نے جو بات کی جب بھی کی بغیر قرآن کی دلیل کی کبھی بھی بات نہیں کی۔ حضور شیخ الاسلام نے جب بھی کوئی دلیل دی پہلے قرآن کی سینکڑوں آیات بیان کی، بعد میں یہ مطالبہ تو سچ ہے کہ قرآن سے بات ہونا چاہیے، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ مطالبہ کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے۔ بعض اوقات حدیث مبارکہ جب بیان کی جا رہی ہو تو وہ کہتے ہیں نہ صرف قرآن کی بات کر، گویا حدیث کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف قرآن کی بات کر، قرآن میں ہے اور تو سنے گا، مگر ساتھ یہ کہ صرف قرآن کی بات کر، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، اور یہ پھر اس مقام تک لے جاتی ہے جس میں حدیث مبارکہ کے منکر پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں ہونا اور حدیث میں ہونا یا نہ ہونا یہ متعارض نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اگر میں جملے کہوں تو شاید کسی کا دل ٹوٹ جائے، شاید دل آزاری ہو جائے۔ منہاج القرآن نے دل آزاری کرنا نہیں سکھایا، دل رکھنا سکھایا ہے۔ ہم خود تو دکھ درد اور فتوے برداشت کر لیتے ہیں، مگر کسی کو کافر و مشرک کہہ کے، کسی کو گمراہ کہہ کے کسی کا دل نہیں توڑتے، چونکہ ہم نے سنا ہے کہ رب دلوں میں رہتا ہے۔ میں خود کوئی جملے نہیں کہتا کہ کسی بھائی کی دل آزاری ہو۔ میں پھر آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھتا ہوں، بات 100% کلیئر ہو جائے گی اگر آپ نے توجہ کی تو۔ قرآن اور حدیث کی بات کی میں نے، حضرت مقدام بن مادی کرب کندی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور امام ترمذی نے اپنی سنن کتاب العلم میں، ترمذی شریف کے کتاب العلم میں، اور سنن ابن ماجہ میں باب تعظیم حدیث رسول میں یہ الفاظ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میرے آقا کا قول ہے، بہت توجہ، اس میں کئی مسئلوں کا حل نکلے گا۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تکیے لگا کر تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا۔ یہ تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھے نہیں کہ کیفیت ہے جو حضور خود بیان فرما رہے ہیں۔ میں اکھڑا والیہ سے خطاب کر کے چلا جاؤں اور وہاں جا کے کسی کو کہوں کہ ایک بندہ کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، پھر کہوں کہ ایک بندہ کرسی پر لیٹا ہوا تھا، پھر کہوں ایک بندہ کھڑا تھا، تو یہ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ بیٹھے تھے، کھڑے تھے، میرا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ ایک شخص تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا۔ یہ ٹیک لگانا بے فکری کی نشانی ہے، بے پرواہی کی نشانی ہے۔ جب کوئی غم فکر نہ ہو تو بندہ ٹیک لگا لیتا ہے۔ جنتیوں کی نشانی قرآن نے بتائی ہے کہ جنتی جنت میں تکیوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ وہ بے فکری، نہ نماز کی فکر، نہ روزی کی فکر، نہ بیماری کی فکر، نہ موت کی فکر، جنتیوں کی نشانی ہے۔ مگر یہاں بات جنتیوں کی نہیں ہو رہی، یہاں بے فکری کی ہو رہی ہے۔ آقا نے فرمایا ایک شخص تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا کہ اس کے سامنے میں محمد کی حدیثوں میں ایک حدیث بیان کی جائے گی۔
آقا نے فرمایا وہ تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے میری حدیثوں میں ایک حدیث بیان کی جائے گی. اب مطلب واضح ہو گیا کہ اے نواب، تیرے سامنے حدیث مصطفیٰ کی بیان کی جا رہی ہے اور تو نوابوں کی طرح ٹیک لگائے بیٹھا ہے. یہ بے پرواہی ہے حدیث سے، یہ بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے. ادب یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ نبی کا نام لیا جائے تو بندہ مؤدب ہو اس کے آقا کا قول، بندہ مؤدب ہو کہ حضور کی قول کی طرف متوجہ ہو جائے. اب اس نواب کی نوابی، اس بغض، حسد، عناد، جاہلیت بتائی جا رہی ہے کہ روایت اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اور وہ بے پرواہ ہو کے ٹیک، گویا اس کو حدیث مصطفیٰ کی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ اس کی بدبختی ہے، یہ اس کا بغض، حسد، عناد کا اظہار ہے. آقا نے فرمایا اس کے سامنے میری حدیث میں ایک حدیث بیان کی جائے گی تو وہ کہے گا، حدیث سن کے وہ کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے. حدیث مصطفیٰ سننے کے بعد اسے اللہ کی کتاب یاد آ گئی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کتاب یعنی قرآن میں جو حلال ہے ہم اسے حلال مانتے ہیں اور اس میں جو حرام ہے ہم اسے حرام مانتے ہیں. گویا یہ ذہنیت آپ کے سامنے آ گئی، یہ اسکول آف تھاٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ جب آقا کی حدیث بیان کی گئی تو اس کو قرآن یاد آ گیا. گویا یہ قرآن کی محبت نہیں ہے، یہ حدیث کو نظر انداز کرنے کا طریقہ ہے، یہ بغض، حسد، عناد ہے. آقا نے فیصلہ کیا فرمایا کہ خبردار لوگو، بے شک سنو، جسے اللہ کے رسول حرام قرار دے دے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ حرام قرار دے رہا ہے. اس میں میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے. یہ ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی روایت کے الفاظ ہیں. یہ سارے لفظ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائے ہیں. اس حدیث کے بعد اب آپ کا تصور کلیئر ہونا چاہیے کہ کچھ احکامات قرآن میں آتے ہیں اور اس کے بعد سارے دین کی تشریح رب نے مصطفیٰ کی حدیث میں رکھ دی ہے. آئیے بات قرآن کے آیات سے کرتے ہیں تو حلال اور حرام سے ہی کرتے ہیں. الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ حلال چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. مگر آج ایمانداری سے جائیے، جس چیزوں کو تو حرام سمجھتا ہے اس کی لسٹ سامنے رکھ اور پھر ان حرام کو قرآن میں تلاش کر. کئی حرام چیزیں قرآن میں نہیں ملے گی، کئی حلال چیزیں قرآن میں نہیں ملے گی. پھر کہاں سے آ گئی یہ حلال اور حرام؟ حلال اور حرام دین کا کلائمیکس ہے، شریعت کی حد ہے. حلال اور حرام سے بڑھ کر شریعت کا آپ کو کوئی حکم نہیں ملے گا. مگر ایک چیز ہے حرام، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ایک چیز ہے حلال، ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مگر اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. پھر کیا کہو گے؟ پھر قرآن سے پوچھو. پھر قرآن یہ کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، سورہ آراف میں رب فرماتے ہیں وَيُحِلُّ، میرے مصطفیٰ وہ ہیں، میرے نبی وہ ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ تمہارے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. من الطیبات، پاک چیزوں میں، وَيُحَرِّمُ، اور میں رب مصطفیٰ کو اختیار دیتا ہوں کہ جس شے کو آپ اچھا نہ جانے اس کو حرام بھی قرار دے دیں. گویا اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں چیزوں کو حلال کرنے کا اختیار بھی دے دیا، حرام کرنے کا اختیار بھی دے دیا. سو دین میں جو حلال کی لسٹ ہے اس میں سے 70% سے بھی زیادہ زبان مصطفیٰ سے حلال چیزوں کا علم ہوا ہے. حرام چیزوں کی اکثریت کا علم زبان مصطفیٰ سے ہوا ہے. اذن تو اللہ کا تھا مگر اختیار اللہ نے مصطفیٰ کو دیا تھا کہ جس چیز کو بھی مناسب سمجھے اسے حلال قرار دے دیں. یہ اللہ آپ کو اختیار عطا فرماتا ہے. آج ہم ان اختیارات کی بات کرتے ہیں. وقت بہت قلیل ہوتا ہے ایسے موقعوں پر اور کوشش ہوگی ہماری کہ قرآن کی آیتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں اور حدیث کا باب بھی آپ کے سامنے رکھوں. یہ پہلی آیت تھی جو میں نے آپ کو اختیارات مصطفیٰ کے ضمن میں سنائی. جب اختیارات کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں ہاں وہ تو ہے، دین سکھانے کے لیے اللہ نے دیا تھا، وہ دین سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے اللہ نے دیا. جیسے ایک استاد کو شاگرد کو مارنے کی بھی اختیار ہوتا ہے،
اسے سزا دینے کی بھی اختیار ہوتی ہے، اسے انعام دینے کا اختیار ہوتا ہے. تو یہ اختیار دین کے ہیں. آج سن، میرے آقا کو حلال اور حرام یا صرف دین کے اتنے اختیارات نہیں دیے، بلکہ قرآن یہ فرماتا ہے اس کے آگے وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ. اے میرے بندو قرآن پڑھو. سورہ حشر آیت نمبر 86. اللہ جل مجدہ نے فرمایا جو کچھ ما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں رسول دے دیں فخذوہ، اسے لے لیا کرو. محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس ماں کی تشریح فرماتے ہیں اس ماں کی کوئی حد نہیں، نہ یہ ماں دین کو نہ یہ ماں دنیا کو، بلکہ ما آتاکم الرسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ما آتاکم الرسول. ما جو کچھ تمہیں مصطفیٰ عطا فرما دے. سوال کیا کیا عطا کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھنا ہو تو سہائے ستہ اٹھائیے. کوئی بیمار ہے یا آنکھ نکلتی ہے یا ہاتھ کٹتا ہے وہ بھی مصطفیٰ کے پاس آتا ہے. کسی کے بیٹے پیدا نہیں ہوتے، دینے والا اللہ ہے، وہ بھی مصطفیٰ کے پاس آتا ہے. ابو ہریرہ بھوکے ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ مصطفیٰ کیا کیا عطا کر سکتے ہیں؟ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل تو اپنی مرضی کا ہوگا نا، سائل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. رب فرما رہے جھڑکیے مت، وہ جو کچھ مانگے ہاں کرنا آپ کا کام ہے، جھولیاں بھر دینا رب کا کام ہے. ما آتاکم الرسول، مصطفیٰ تمہیں جو کچھ عطا فرمائیں. مولا کیا کچھ عطا کر سکتے ہیں؟ میں رب نے کچھ نہیں دیا. جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ دیتا بھی کچھ ہے. ما آتاکم الرسول، مصطفیٰ کے پاس کچھ نہیں. مولا پھر کتنا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میں رب نے مصطفیٰ کو کثرتوں کا مالک بنایا ہے، ان کثرتوں میں سے اختیار دے دیا ہے. ما آتاکم الرسول، کثرتیں تیرے ہاتھ میں ہے، جس کو جو دے دو گے رب کی طرف سے اجازت ہے. اس سب کچھ میں سے مصطفیٰ تمہیں جو کچھ دے دیں فخذوہ، سے لے لو. وما نہا، جس چیز سے تمہیں روک دیں یا چیز کو تم سے روک لیں فانتہو، پھر رک جاؤ. مصطفیٰ کے دینے پر راضی ہو جاؤ، مصطفیٰ کے نہ دینے پر راضی ہو جاؤ. کم دے یا زیادہ دے، جتنا دے دے، شریعت اس کو کہتے ہیں، رضائے الہی اس کو کہتے ہیں. اب اس آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملائیں جس کو اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا. جمع کسی گئے کاش کہ وہ راضی ہو جائے. مولا کس پر؟ جس سے رب راضی ہو جائے. اس کو دنیا کہتی ہے رضی اللہ عنہ، کہ اس سے اللہ راضی ہے. اللہ جل مجدہ نے فرمایا جو کچھ تمہیں مصطفیٰ دے دیں اس پہ راضی ہو جاؤ. مولا اگر کوئی راضی ہو گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر تم راضی ہو گئے ما آتاہم اللہ، جو تمہیں اللہ دے اس پہ راضی ہو جاؤ. وَرَسُولَهُ، اور جو تمہیں رسول دے اس پہ راضی ہو جاؤ. رسول کی دین پہ جو راضی ہو جاتا ہے اللہ اسے قیامت تک راضی ہو جاتا ہے. جو رسول کی تقسیم پہ راضی ہو جائے وہ صدیق بن جاتا ہے، وہ عثمان غنی بن جاتا ہے، وہ حیدر کرار بن جاتا ہے. اور جس کو تقسیم مصطفیٰ پہ اعتراض ہو وہ ذوالخویسرہ بن جاتا ہے، وہ بدبخت بن جاتا ہے. کلمہ اس نے بھی پڑھا، نمازیں اس نے بھی مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی، مگر مال غنیمت تقسیم کرتے وقت دیکھا کہ کسی کو آقا زیادہ دے رہے ہیں کسی کو کم دے رہے ہیں. کہا اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کر. رب نے فرمایا تو کون ہوتا ہے مصطفیٰ کو انصاف کرنے والا؟ وہ تو فضل فرمانے والے ہیں، جس کو زیادہ دیں جس کو کم دیں. اے دل یا محمد کے جملے کہنے تھے کہ راندے درگاہ ہو گیا. قیامت تک لوگوں کے لیے واضح کر دیا گیا کہ یہ بدبخت ہے، پہچان لو جس کو تقسیم مصطفیٰ پہ اعتراض ہے. قرآن کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، وقت قلیل ہونے کی وجہ سے آخری آیت پر جو اکتفا کرتے ہیں جو ہمارے باپ کو سمیٹ دے گا. اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا،
اس کا مطلب اگر آپ کی زبان میں کروں تو گویا قرآن کہہ رہے ہو رولا کی رہے اور جھگڑا کیا ہے. وَمَا نَقَمُوا، اور تو کوئی جھگڑے نہیں، کوئی رولے نہیں، کیا کہ بس اتنی سی بات سمجھنی ہے، إِلَّا غَنَاهُمُ اللَّهُ، اللہ تو غنی کرتا ہے، وہ مالک ہے. جھگڑا اتنا ہی ہے کہ اللہ کو غنی مانتے ہیں. وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ، رب فرماتے ہیں اللہ بھی تمہیں غنی کرتا ہے، مگر رب کہتا ہے کہ مان لو رب کا رسول بھی اس کے فضل سے امت کو غنی کر جانتا ہے. کہ بس اس آیت کو اگر مان لو کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اس کا رسول بھی امت کو غنی فرمانے والا ہے. یہ قرآن کی چند آیات تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. احادیث مبارکہ کا ایک طویل باب ہے، اگلا جتنا وقت بچا ہے، جتنا میسر ہے، اس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور شیخ الاسلام جب آقا دو جہاں کے اختیارات بیان فرماتے ہیں تو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا. نمبر 1 تشریحی اختیارات، نمبر 2 تشریعی اختیارات، اور نمبر 3 تکوینی اختیارات. جیسے لفظ تشریح سے واضح ہے کہ تشریح کرنے والا، تشریح کرنے والے کو کہتے ہیں شارح. آپ کے آج جو عدالتوں میں جج بیٹھے ہیں ان کی حیثیت شارح قاضی جتنی ہے. آئین موجود ہے، آئین پاکستان کی روشنی میں، تعزیرات پاکستان کی روشنی میں ایک جج عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے. تشریح کا اختیار ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے چھوڑ دے کہ یہ قانون کی تشریح